اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال کل میں جاری کیتا سورہ مبارکہ نساء خالق فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے پیغمبر کی اطاعت کر لی تو سمجھو تم نے اللہ کی اطاعت کر لی میرے محترم سامعین کل میں دو جملے عرض کیتے سن جڑے دوست موجود سن جانتے ہیں کہ اطاعت محبت کا تقاضا کرتی ہے جدے نال محبت ہوئے اودے نے اطاعت کیتی جاندی ہے جدے نال محبت نہ ہوئے اودی اطاعت نہیں کیتی جاندی اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا اطاعت ہو دی ہوندی ہے جدے نال محبت ہوئے اور محبت ہو دے نال ہوندی ہے جدے چ کمال ہو کل میں جناب دے سامنے سرکار دو عالم دی اطاعت واسطے محبت نو واضح کیتا اور محبت واسطے کمال نو واضح کر دیا حضور دی بشری کمال میں پیش کیتا کہ حضور دا بشریت وچ کی کمال ہے بشریت دے کمالات وچ میری عادت ہے کہ میں کل والی مجلس نو اج والی مجلس نال جوڑن واسطے مربوط کرنے واسطے کل والی مجلس دیاں دو تین گلاں جناب تاکہ ادھے نال اج ریلیٹڈ ہو جائے میں کل قرآن پاک چوں حضور دے ہتھاں دا ذکر کیتا کہ حضور دے جسم دے جڑے ہاتھ نے ہاتھ مبارک انہاں نو خالق نے قرآن چ ذکر کیتا حضور دے پیراں دا ذکر خالق نے قرآن چ ذکر کیتا حضور دے چہرے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا حضور دے سینے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا حضور دے دل دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا میرے لوگوں مہربانی فرماؤ ایتھے ہی رہنا ہے انشاءاللہ ایتھے تواڈے کول نے وہی سنت پھر وہی رہنا میرا نہ کرے اور رکھو من تو نہیں چاہیے من نہیں چاہیے مہربانی ٹائم تھوڑا ہوتا نا جی تو وہ واسطے توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے میرے محترم سامعین حضور دے ہتھاں دا ذکر پھر ویکھ لو ادھروں چھڈو یار میں عرض کر رہا حضور دے ہاتھ جسم نال تعلق رکھتے یہ مطلب ہے حضور دے جسم دا ایک حصہ ہاتھ ہے ہاتھ دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے جسم دے ایک حصے دا نہ پیر ہے قدمہ دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے جسم دے حصے دا نہ سینہ ہے سینے دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے جسم دے حصے دا نہ چہرہ مبارک ہے تے چہرہ دا ذکر بھی قرآن ہے یعنی سر تو لے کے پیروں تک سرکار نو ویکھ لو تے سامنے قرآن نو رکھ لو اللہ فرماتا ہے قرآن وچوں رسول نظر آئے گا رسول وچوں قرآن آئے گا یعنی جس رسول دے پیروں تو لے کے قبلہ سر تک یہ سارا قرآن ہی قرآن ہے قرآن ہی قرآن ہے وہ جیسا بشر کیسے مل جائے گا وہ جیسا کتوں مل جائے گا ہاں چونکہ ایسا سر تو لے کے پیروں تک حضور نو قرآن بچوں پڑھے ہاتھاں دا ذکر قرآن چ چہرے دا ذکر قرآن چ سینے دا ذکر قرآن چ دل دا ذکر قرآن چ پیروں دا ذکر قرآن چ جدو پورے جسم نو اسا قرآن چوں ویکھیا نا قرآن تے میرے ہاتھ نے اسا کسے تی زد نال حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا انہوں منیا جنہوں اس رسول آکھے جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دمی لہنوں کا تیرا جسم میرا جسم ہے تیری روح میری روح ہے تیرا خون میرا خون ہے میرے محترم سامعین آج میں حضور دے جسم تو بعد حضور دا نسب پڑھن لگا کہ جویں حضور بشریت چ کمال رکھتے ہیں کمال نسبی پڑھن لگا کہ حضور نسب وچ بھی کمال رکھتے ہاں ایک گل طے ہے کل میں عرض کیتی سی محبت وہ نال ہوندی ہے جدے چ کمال ہوے دو ترے بچے نے تے بہ چلے نے میرے لوے بہ جا بچے عزیزان گرامی قدر کل تساں میرا خیال ہے کل وسیم صاحب نہیں پڑھ سکے ہاں ٹائم کی کمی کی وجہ تو اس واسطے وقت ضائع نہ کریں تشریف لے آ رہے ہیں نا تشریف لے آ رہے ہیں
آ گئی گڈی انشاءاللہ میں رستے ملی آ رہے ہیں ذرا کلیئر کر لیے میرا خیال ہے کل میں پہلے حاضر ہوں گا تھوڑا جہا انشاءاللہ اس تو پہلے ٹھیک 12:30 بجے حاضر ہو جاؤں تسی بھی تشریف لے ہونا 12:30 بجے میں حاضر ہو جاؤں گا تاکہ ٹائم ملے تو دوویں بندے پڑھ لیں بس تشریف رکھو وقت ضائع ہوتا ہے جدو بندے آتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے پیچھے بیٹھو جڑے بندے آتے ہیں پیچھے بیٹھو توجہ رکھو جناب آج میں پڑھنا چاہنا کل بشریت رسول پڑھی سی آج نسب رسول پڑھنا چاہنا کہ رسول نسب کتنے بلند کیوں نسب پڑھنا چاہنا وہ واسطے آیت مجیدہ پڑھنا سورہ مبارکہ کلم خالق کائنات فرماتے ہیں فلا تطع المکذبین لوگوں یہ طے ہے کہ جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا جب کرنا سچوں کی اطاعت کرنا جب کرنا صادقین کی اطاعت کرنا اے اطاعت نو پنجابی چاہتے ہیں مننا مننا تسلیم دا معنی بھی مننا ہے اطاعت دا معنی بھی مننا ہے اور اتباع دا معنی بھی مننا ہے میں وہ اتباع کرنی ہے کی مطلب مننا ہے اطاعت کرنی ہے کی مطلب مننا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے کی مطلب ہے مننا ہے نا اللہ فرماندا ہے فلا تطع المکذبین جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو جدو اللہ نے جھوٹیاں دے منن تو آپ ہی منع کر دیتا ہے پھر سچیاں نو ہی مننا چاہیے نا جھوٹیاں نو تو نہیں مننا اگے اللہ نے ایک لسٹ بیان کیتی ہے کہ کنوں کنوں نہیں مننا پاگل اسی کوئی نہیں نہ کسی نہ زید ہے ساڑی قبلہ اللہ پاک ارشاد فرما دے لا تطع کل حلاف مہین سورہ کلم آیت نمبر 10 اللہ فرماتا ہے خبردار کبھی بھی کسی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کر جڑا بہت یا قسمہ کھائے نا وہ بھی بہت جھوٹ ہی بولتا جی جو زیادہ قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کر اگے جناب پھر کمالے ہن تو جو توڑی ہوئی ہے خلاف مہین ذلیل کی اطاعت نہ کرنا جب کرنا کسی جلیل کی اطاعت کرنا کیا بات ہے پھر خالق فرماتا ہے حمازن جو لوگوں کے عیب بیان کرے اس کی اطاعت نہ کرنا مشائم بالنمیم لوگوں کی چغلیاں کرنے والے کی کبھی اطاعت نہ کرنا پھر خالق فرماتا ہے منائن للخیری ہاں جو تمہیں خیر سے روکے نا اس کی اطاعت نہ کر جو تمہیں خیر سے منع کرے خیر کنوں آتے ہیں نیکی نو مثلا تسی ٹوٹی بوتل چک کے سائیڈ تے رکھن لگے ہو جڑا آنکھیں پہی رہن دے وہ دے آنکھیں نہیں لگنا وہ کسی نو نقصان ہو جائے گا چک کے سائیڈ تے رکھو وہ تو نیکی تو منع پہ کرتا ہے تسی نماز پڑھن چلے ہو تے بندہ آندہ بہ جائے خیر ہے نماز نہ پڑھنے چ خیر ہے نماز نہ پڑھنے چ خیر نہیں پڑھنے چ خیر ہے اللہ دے آدم خیر نیکی نو آندے نے جڑا بندہ کوئی نیکی کرن لگا ہے جڑا روکے وہ دی آنکھیں نہیں لگنا وہ دی اطاعت نہیں کرنی اچھا جڑا خیر تو منع کرے وہ دی اطاعت نہیں کرنی نبی فرمایا سی بلال آج جاگ حی علی خیر العمل آ جاؤ سب سے بہتر عمل کی طرف یہ مطلب ہے کائنات تے سب تو بڑی خیر دا نام ولایت علی بن ابی طالب جو ہمیں علی کی ولایت سے روکے گا ہم اس کی اطاعت نہیں کریں سبحان اللہ کیا بات ہے جی پھر خالق کائنات نے فرمایا معتدن جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرنا جو حدیں توڑ دے اس کی اطاعت نہ کرنا بلکہ حدوں کی محافظت کرنے والوں کی اطاعت کرنا اور اگے ایک لفظ آیا میرا پورا مذہب بند میرا پورا مذہب بند خدا دی قسم اللہ فرماتا ہے اور خبردار معتدن تو بعد اسیمن کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا ہے کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا قرآن دی عظمت دی قسم ہے سانو زد کسے نال نہیں مننے ہی انہاں نو ہیں جنہاں نال گناہ لگدا ہی نہیں جدوں مننے ہیں صرف معصوم نو مننے ہیں کسی ایسے نو مننے ہیں جدنا گناہ دی نسبت بھی نہ ہو سکے تے جڑا اج دا موضوع ہے نسب اس نسب تے ذرا توجہ فرماؤ آخر تے اللہ فرماندا جنوں پنجابی چ اندر نا جی 100 ہاتھ رسا 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تے ایک بندہ بولے ہے تہاڈی مہربانی جی کوئی تے پنجابی جاننے والا شکر ہے چودھری فؤاد دے حلقے بھی ہے چنگی پنجابی ٹکا کے بولی کسے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے
وہ مطلب ہے لمیاں گلاں کرن دی بجائے اکو گل کر کے مکا دینا. اینو آندے نے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے آ پھر سرے تے اللہ گنڈ دیتی آ تے دل چ گنڈ پا لیں. اللہ فرماندا ہے خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا. میں کہ اللہ کون؟ اللہ فرماندا بتھیرے دسے نے. آخری صفت دساں کافی ٹھنڈ پہ جائے گی کی اتلم بعد ذالک زنیم، جس کا نسب کمزور ہو نا اس کی اطاعت نہ. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. ضعیف النسب سبحان اللہ. لو جی ویسے الحمدللہ مجمع بڑا بیدار ہے. ضعیف النسب انہوں نے جدا نسب کمزور ہو. لک کمزور ہوئے تو گزارا ہو جائے، لت کمزور ہوئے تو گزارا ہو جائے، اکھ کمزور صدقے جا گزارا ہو جائے. یہ نسب کمزور ہوئے یہ بڑے عیب دی گل ہے. یہ 4 ترجمے 4 علماء نے کیتے ہیں، وہ سن لو. پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی، پڑھے لکھے لوگوں نے بڑی گل ہے. اشرف علی تھانوی بڑے معروف دیوبندیاں دے بزرگ نے جنہاں نال رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں جو اللہ نے زنیم کہا ہے نا، ایک بندے نے مکے میں مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی جسے اللہ نے زنیم کہا. جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی اس کو اللہ نے زنیم کہا. جس نے بچوں کو کہا کہ محمد کے پیچھے تالیاں مارو اور کہو یہ مجنون ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، تجھے جنون نہیں ہے. تیرے دماغ پر کبھی ایسا اثر نہیں ہوتا، نہ تجھے سایہ ہے، نہ تجھ پر شیطان آتا ہے اور نہ تجھ پہ جادو. میرے حبیب تو بالکل مجنون نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے. پہلا ترجمہ، دوجا تریجا تے چوتھا 4 تھان کھول کے سٹے ہون نا بیبیاں دے سامنے. بہن جی جڑا مرضی لے لو، کوئی تے لینا ہی پیندا نا وچ. تواڈے سامنے بھی 4 تھان کھولے ہون، لوگ آندے تینوں پسند ہی کوئی نہیں پیا. 4 ترجمے میں جناب دے سامنے رکھنا، جڑا جنوں پسند آندا وہ رکھ لے. پہلا ترجمہ کمال کیتی ہے اشرف علی تھانوی نے. وہ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے کے متعلق آیت اتری ہے جو ہوتا کسی خاندان سے ہے، منسوب کسی خاندان سے. سبحان اللہ. جو ہوتا کسی خاندان سے ہے اور منسوب کسی خاندان سے ہوتا ہے. یعنی نو سمجھو جرا، یعنی جتھے یعنی آئے گا نا اتنے سارا مطلب واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ. وہ آندے نے کوئی بندہ ہو کسی اور خاندان سے اور منسوب کسی اور خاندان سے، یعنی تو بات ٹھنڈی پہ گئی ہے. فرماندے نے یعنی حرام زادہ، یعنی اچھا حرام زادہ. چلو انہاں ترجمہ کیتا ہے. کچھ بندے آتے ہیں سعودی عرب والے ترجمہ ٹھیک کر دیں، انہوں نے پڑھ لینے. شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب میرے کو موجود ہے جی. 4 نسخے موجود نے. وہ ہر بار حج تے جائیے نا، میں تو ایک ہی کیتا ہے، حاجیاں نو دیندے نے سعودی عرب والے اردو ترجمہ کر کے. تواڈے کول ہوے گا ضرور، کسی حاجی نو پوچھنا وہ ضرور دیندے نے. وہ دے وچوں میں ترجمہ پڑھیا. وہ کی فرماندے ہیں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس. وہ حرام زادہ نہیں لکھتے، انہاں لفظ بدلیا. چلو یہ پسند آئے تے رکھ لو. ولد الحرام میرا خیال گل ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. اشرف علی تھانوی، شاہ فہد. اس تو بعد طاہر قادری صاحب چونکہ بڑے نفیس آدمی نے جنہیں وہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تقریر دے دوران، کوئی بھی نہیں کرتا. میں سمجھیا بھی یہ کوئی لائٹ جا بندے نے مطلب نفیس آدمی نے تو یہ کوئی ترجمہ ہو سکتا بہت سخت نہ کرن. انہیں سخت نہیں کیتا. انہیں نہ حرام زادہ لکھے گستاخ رسول نو، نہ انہیں ولد الحرام لکھے. انہیں صرف ایک جملہ لکھے. وہ فرماندے نے کہ اس کی ماں نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ نطفہ حرام ہے. میرا خیال ہے طاہر قادری صاحب بھی چنگے رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیتے. اگر ساڑیاں مجلساں بریلوی دوست سنتے ہیں، مینوں پتہ سنتے ہیں، پاویں سیڈیاں سنتے ضرور ہیں. اگر وہ پیچھے رہ گیا تو انہیں آخنا ساڈا تو ذکر ہی نہیں کیتا. کیوں کسی دوست کا اعتراض لینا؟ بھراواں برادری وسنا ہوئے تو اعتراض نہیں لینا چاہیے. لوگ نے سنا تو تساں کرنا سی، اسی آئیے پاویں نہ آئے. چلو کم سے کم بریلوی دوستاں واسطے ترجمہ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی جڑے بندے لائبریری نہ تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی دا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی احمد رضا خان صاحب دا. انہاں نہ حرام زادہ، نہ ولد الحرام تے نہ لکھیا نے کہ نطفہ حرام. انہاں کچھ بھی نہیں لکھیا. وہ کوئی میرا زیادہ ہی نا میرا خیال ہے کہ سیریس نے کوئی ایک لفظ پارے نے تو ذرا ہولا جا ترجمہ کر. انہاں بالکل لائٹ ترجمہ کیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ جس نے نبی کی گستاخی کی تھی اس کا باپ چرواہا تھا. اس کا باپ ایک چرواہا تھا جو باپ کہلواتا تھا.
کنزل ایمان اعلی حضرت بریلوی، وہ فرماندن 9 آدمیوں کو شک تھا کہ یہ میرا ہے۔ بہت شکریہ مولا بھائی، تو ہم جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مطلب ہے کنفرم ہو گیا، سبحان اللہ، کہ جڑا زہرہ دے بابا جان دی گستاخی کرے، حسنین دے نانا جان دی گستاخی کرے، جڑا نبیاں دے امام دا گستاخ ہوئے، او لبر او ہوئے جناب فرانس چ ہوئے تو پاویں کدھر ہور ہوئے، بہرحال ہے او اے کی زنیم۔ یہ تے آیت مجیدہ ہوئی ایک دے متعلق جڑا گستاخ ہے۔ اگے ایک اور میں آیت پڑھ رہے ہیں، وہ جناب دے سامنے میں سورہ مبارکہ مائدہ دی پڑھ رہے ہیں۔ یہ دے وچ اللہ نے ایمان والوں میں حکم دیتا، میں اس دور دی گل کر رہے ہیں جس دور وچ آیت اتری۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، 101 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ دی، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو پیغمبر سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو جن کا جواب آتا ہے تو پریشان ہو جاتے، ہائے ہائے، جن کا جواب آتا ہے تو تم ناخوش ہو جاتے ہو، تم ناراض سے ہو جاتے ہو۔ کیوں وہ سوال کرتے ہو؟ کیویں دے سوال کرتے سن؟ آؤ جی قرآن چو پڑھیے، میرے کول تشریح ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی، آباد رہو جی، انہاں جڑ کے پہ سن دے ہو۔ وہ فرماندے نے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، قرآن چک کے کھلوتا ہوں، بندہ جیب قطرہ ہوئے تے قرآن چکن لگے نا مسیطے بڑھ کے، لوگ آندے نے وہ ضرور چکانا جے، ہو گیا ہے ہو گیا ہے، حیا کرو ہو گیا ہے۔ قرآن چکن دا تے بندہ وضو کرے تے بندے اعتبار کر جائیں، میں تے چک کے کھلوتا کوئی اعتبار کرے گا جی؟ اشرف علی تھانوی شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں دراصل بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے، جی میں پنڈ دادن خان تو لے کے تے موٹر وے تک جڑی سڑک ہے یہ دے متعلق جن نے گل کرنی ہے بے فائدہ ہی ہے، آج دی تے جنہیں نا بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے۔ کیویں دیاں؟ میرے لوگ ویکھ کے سننا جی، کیویں دیاں؟ آئے ہائے، فرماندے نے ایک بندے نے نبی سے پوچھا تھا میرا باپ کون تھا، میرا باپ کون تھا؟ میں نو پتا ہے میرا ابا کون، تینوں پتا لو جڑا سب تو چھوٹا بیٹھا ہے نا، سب تو چھوٹا وہاں میں نو پتا ہے میرا ابا کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے اسی بہت چنگے رہے ہیں، بہت چنگے رہے ہیں، محمد دی اطاعت کر کے سانو سارے نو پتا ساڈا ابا کون، اوئے ہوئے یار سارے نو پتا نا ساڈا ابا کون ہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ ماحول ہو رہے جتے ہر بندے نو پتا ہے، او ماحول ہو سی جتے لوگاں نو پتا ہی نہیں سی کہ میرے ابا جان کون نے۔ یہ دا مطلب ہے زمانہ جہالت ایسی سوسائٹی سی، ایسا ماحول سی، اور یار اسی بڑی دیر بعد پیدا ہوئے ہیں، 1500 سال تو بعد پیدا ہوئے ہیں، نہ حضور دی زیارت کیتی ہے، نہ حیدر کرار دا چہرہ بظاہر ویکھے، مہدی علیہ السلام دا انتظار پہ کرنے ہیں، پاویں کمزور ہیں، ماڑے ہیں، پرہیزگار ایڈے نہیں، نمازاں رہ جاندیاں نے، روزے چھٹ جاندے نے، بڑے وعدے کاٹے ہوندے نے، پر ایک گل دا شکر ہے یا علی تیری ولایت دا صدقہ سانو ابے دا پتہ ہے۔ سبحان سبحان بندے نے کی حضور کو پوچھا کہ میرا باپ کون تھا، تے نبی تے وہی دسنا سی نا جڑا ہے، وہ نبی تے سچے نے نا، نبی تے صادق رہنا۔ اللہ فرماندا پہلا پوچھ دیو میرا ابا کون سی، جے نبی دس دیندا تے پھر اگوں پیڑے پیندے، پیڑے پین والی گل ہی۔ ایک بندے نے کی پوچھا، وہ بھی قرآن چ لکھا سائڈ تے، وہ فرماندے نے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں پیچھے میری بیوی ٹھیک رہتی ہے نا، پیچھے میری بیوی کا کردار میرے جانے کے بعد ٹھیک رہتا ہے؟ تو اڈا کی خیال ہے؟ میرے پیغمبر تھے آپ مستورات تو پردہ فرماندے سن، اگرچہ ساری امت دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں، لیکن پیغمبر اعظم سن دسن واسطے کہ نظر تھلے رکھنیاں، بی بی نو بار بار نہیں ویکھنا۔ پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میری بیوی دا کردار کی ہے، پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میرا باپ کون تھا۔ میں سوال کر
حضرات اگر پیغمبر کو لوگ پوچھتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والی کیسی ہے اور میرا باپ کون تھا، مجھے زمانہ قرآن ہاتھ میں لے کے بتائے اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے یار، اور علم غیب کیوں آتے کہ بندہ گھر نہ ہوئے تو نبی کو آ کے پوچھے میرے تو بعد میری بیوی کا کردار شرافت دا ٹھیک ہے، اور یہ پوچھنا یہ مطلب ہے حضور لوگوں کے کرداروں سے بھی واقف تھے اور حضور لوگوں کے نسبوں سے بھی واقف تھے۔ یہ مطلب اس دور نسب دا پرابلم ہے سی نا یار، ہے سی نہیں ہو رہا ہے مجیدہ پڑھ دینا کی یاد کرو گے، سورہ مبارکہ نساء، خالق کائنات نے آواز دیتی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، لوگوں اعلان ہو رہا ہے اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے، جہالت جا چکی ہے، اب ان عورتوں سے بندے نکاح نہیں کر سکیں گے جو ان کے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہیں۔ سارے اٹھا کے سنو، نہایت ہوش نال سنو، بندے اپنیاں انہاں ماواں نال نکاح کرتے سن جڑیاں ستیلیاں ماواں ہوندیاں سن، پیو شادی کر لیندا سی، باپ فوت ہو جاندا سی تے جڑی ستیلی اماں جنوں مترئی ماں نے، ایک بندہ آیا او فوت ہو گئی اماں، او دے سر تے کپڑا سٹ گیا، او دا مطلب یہ سی کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا۔ یہ اس زمانے دا رواج سی کہ او کپڑا اتنے سٹ جاندے سن، شادی دا پیغام دے گیا، اتنے کپڑا سٹ گئے، او بی بی اس چادر سنے او دے بوئے تے آ گئی جتھے چادراں محفوظ رہندیاں تھا۔ واہ واہ سارے اٹھاؤ یار، جڑے خاندان نے چادر اور چار دیواری دا تحفظ دسے میری نبی دی بارگاہ چاہی تے کہنے لگی تیری عزت دی قسم ہے، جدوں دے میں اے تواڈے صحابی دے گھر آئی ہاں میں او دی اولاد نو اپنی اولاد سمجھے، نبی آکھیا ٹھیک سمجھے، میں اودیاں تیاں نو اپنی تیاں سمجھیا، نبی آکھیا ٹھیک سمجھے، میں اودیاں پتراں نو اپنا پتر سمجھیا، حضور فرمایا ٹھیک سمجھے، تے فرمایا او پتر ہے جڑا میں شادی دا پیغام دے گیا، چادر میرے تے سٹ گیا۔ نبی نے فرمایا انہوں بلایا جائے، جدو بلا کے حاضر ہویا نام انہوں دا لکھیا جی حضرت ابو قیس فوت ہوئے، قیس انہوں دا بیٹا سی، قیس حاضر ہویا، حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لگتا پیا کہ اسلام آ چکا ہے، قوانین جہالت دے جا چکے ہیں اور اسلام دی روشنی آ چکی ہے۔ اتوں جبریل آ گئے، اے آیت سنائی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے اب نکاح نہیں ہوگا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستو ہن بھی سن لو، نوجوانوں ماں اسے ہی کہتے ہیں جو باپ کے نکاح میں آ جائے، ہائے ہائے جس سے باپ نکاح کرے وہی اماں ہوتی ہے۔ تیری اماں ایک کے ترے انہیں اور کیتیاں نے تیرے ابے نے، ساریاں تیریاں ماواں نے، ساریاں تیریاں ماواں نے، انہوں ماں دی نظر نہ ویکھ نہیں، کیوں؟ خالق کائنات فرماندا ہے خبردار یہ تم پہ حرام ہے الا ما قد سلفا، ہاں جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ ہن میں نے لطف آیا ہے کئی بندے نوں آج دا ترجمہ بھی ہوندا ہے، جو گزر گئی وہ گزر گئی، میرے نال ملنا جے قرآن دا واسطہ بولو، کیا ایسا نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا تو کیوں اللہ فرماتا جو گزر گئی وہ گزر گئی؟ اللہ نے فرمایا آگے بھی سن لو، یہ اسی طرح تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں، کیسے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی، جس طرح مائیں بھی حرام ہیں، بیٹیاں بھی حرام ہیں، بہنیں بھی حرام ہیں، پھپھیاں بھی حرام ہیں، خالائیں بھی حرام ہیں، پانجیاں بھی حرام ہیں، بھتیجیاں بھی حرام ہیں۔ اب حرام حرام رہے گا، حلال ہاں۔ دوجی آیت سنو جی، سورہ مبارکہ بقرہ النساء، خالق فرماتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب دو بہنیں ایک گھر میں اکٹھی شادی نہیں کر سکتی، ادوں دو بہناں نال کٹھیاں شادی کر لیندے سن، ایک بندہ دو سکیاں بہناں نال کردا سی، ہن کئی بندے پہ سوچتے ہیں مہربانی میں نہیں اگوں کر لیندے سن سالی نال شادی، سسٹر ان لا نال شادی، اللہ فرمایا ہن نہ ہاں ایک گل ہے الا ما قد سلفا، جو گزر گئی، یہ مطلب اس طرح ہوتا سی۔ سید ابو العلام مودودی نو بندے پڑھے لکھے جانتے، انہوں نے ایک گل کی تفہیم القرآن، بہت لطیف گل ہے، وہ فرماتے ہیں اب ہمارا حق نہیں کہ ان کو تنقید کا نشان نہ بنائیں، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔
اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، رحم کر دیا تھا۔ جب اللہ گل چھڑ چھڑی ہے تو سانوں بھی چھڑ دینی چاہیے۔ کنے بندے میرے نہ بولے 20 صرف اللہ گل چھڑ دیتی ہے، سانوں بھی چھڑ دینی چاہیے۔ وہ کدی کرتے سن چھڈو۔ اگلی گل مودودی کیتی ہے بڑی کمال، غصہ نہ کرنا۔ وہ فرماتے نے ان نکاح جو کیا جاتے تھے ناجائز، ان کے نتیجے کے متعلق بھی کچھ نہ کہیں۔ وہ جڑے نکاح ہو جاتے سن بچے بھی تو پیدا ہوتے سن، وہ آتے ہیں جڑے کوئی بچے پیدا ہوئے نا انہوں چھبیاں نہیں دینیاں، تواڈے پیو دا نکاح انج ہویا سی انج ہویا سی، فرمایا چھڑ دیو، جدوں اللہ چھڑ دیتی تے تسی بھی چھڑ دیو۔ 2 لفظ لکھے نے مودودی نے، میرا مذہب ادھے چ بند ہے۔ وہ فرماتے اس دور میں بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی۔ جدوں دی اللہ پہ گل کردا ہے کہ متریاں ماواں نال نکاح کر دے سو تے سالیاں نال شادی کر لیندے سو، وہ بے علمی تھی اور جہالت تھی۔ بے علمی بھی تھی، نادانی بھی تھی۔ یہ بے علمی اس کو کہتے ہیں جہاں علم نہ ہو، نادانی اسے کہتے ہیں جہاں بے وقوفی ہو۔ میں دا پنڈ دادن خان چ پنجابی ترجمہ لائٹ کر دینا کہ پتہ نہیں سی کتھے نکاح کرنا ہے، کتھے نکاح نہیں، پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے۔ پھر ایک بار آکھو جی پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ حضرات ضروری اعلان سن لو، ایک دور ایسا سی جدوں لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی جائز کی ہے، ناجائز کی ہے، حلال کی ہے، حرام کی ہے۔ میرا قرآن تے ہاتھ ہے، جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی نا اسی انہاں نو مننے ہیں جنہاں نو ادوں بھی پتہ سی۔ سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما۔ ہاں جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی، صدقے جاواں میرا محترم مجمع۔ جتھے اس قسم ہوں میں ایک سوال کرنا تے کہ مجلس نو ٹورنا، جہاں نسب کی یہ حالت تھی، ہائے ہائے جہاں نسب کی یہ حالت تھی، اب بندے خود سوچیں اللہ کیسے بندے کی اطاعت واجب کرے گا؟ کسی ایسے کی کرے گا جس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہ، جس کے حسب جیسا کسی کا حسب نہ ہو۔ اللہ فرماتا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ مطلب ہے جویں نبی دی بشریت نبی دا کمال ہے، ایویں نبی دے نسب وچ نبی دا کمال۔ ہن میں نسب رسول قرآن چ پڑھن لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ۔ اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ ہاں ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہتے کیا تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہماری محنت کو قبول کر لینا، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری محنت کو قبول کرنا، تو سمیع بھی ہے، ہاں صدقہ جاواں تو علیم بھی ہے۔ اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے، منگو کی منگ دے، گل کرو کی منگ دے ہو۔ پوری کائنات جان دیئے گھر اللہ دا یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا سی یا حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے سارا مجمع چپ ہو گیا۔ یہ مطلب سارے مجمع نے غصہ لگ گیا۔ تو اڈا کی خیال ہے میں بوٹی پیتی؟ میں نے ہوش نہیں، میں جان کے رضی اللہ آکھیا، جان کے کیوں آکھیا والا پکوڑے کٹنے ہون نا جج جلیبیاں، تھوڑا تیل تتا ہویا ہو تو چک چھٹا ماری تھا تھوڑا جا تاکہ تا دا پتہ لگ جائے تے کنہ کو تا ہے تو مطلب پکوڑے خراب نہ ہو جائیں۔ میں مجمع دا تا ویکھیا تے تا کمال ہے، جی میں میں رضی اللہ آکھیا نا اوویں سارا مجمع چپ ہو گیا۔ ہن میرا دل کردا میں دوجی دنیا نال گل کراں، تسی اندازہ لاؤ جیڑا گھر بنان والے علیہ السلام نے اے وچ آون والا رضی اللہ کیویں ہو گیا؟ سبحان اللہ، دو نبیاں نے بنایا تے دوویں علیہ السلام سن۔ اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے منگو کی منگ دے، جو انہاں منگے وہ اج دا میرا موضوع ہے۔ دوویں نبی فرماندے ربنا وجعلنا مسلمین لک، پہلا تے ساڈے دوواں تے مہر لا کہ اسی مسلم ہاں مشرک نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، ہم تیرے تسلیم کرنے والے ہیں، ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا تسی تواڈے جدا کوئی بڑا مسلمان ہوندا تے اودے کول بنوا لیندا، تواڈے تو بڑا مسلم کیڑا؟ تاں تے تواڈے کول کعبہ پہ بنوانا، گل کرو منگ دو، منگدے کی جے مستری ہوندے تے مٹھائی منگدے، مستری نہیں سن، دوویں نبی سن۔ انہاں جو اللہ کولوں منگیا ہے وہ میرے نبی دا نسب ہے۔ اج دا موضوع ہے کمال نسب۔
انہاں دعا کی منگیا ربنا جی دسو ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا صدقے جی صدقے جی اے اللہ ہماری نسل میں مسلمان بھیج صدقے ہماری ذریت میں مسلمان بھیج اللہ فرمائے کی کرنا نہیں فرمائے پہلا بھیجنا میری نسل وچ مسلمان امت وچ نہیں ذریت میں مسلمان بھیج کیوں فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گود میں محمد بھیج پہلے مسلمان بھیج تیرے نسب تو صدقے پہلے مسلمان بھیج پھر ان کی گودوں میں محمد بھیج ان میں رسول بھیج حضرات پہلے مسلمان آئے ہیں بعد میں رسول آئے ہیں پہلے مسلمان آئے نے نبی پاک بعد چاہے نے اے میز میرے آن تو پہلا موجود سی یار میں کل آیا ادو نہیں اتنے سی آج آیا ادو نہیں اتنے سی اتنے لکھا سلام یا حسین اے میرے بیٹے شاگرد نے چک کے قرآن اتنے رکھ دیتا ہے اس ایک بار بھی نہیں پوچھا کپڑا پا کے کہ نہیں نہ انہوں پتہ پا کے انہوں پتہ ہے بشاری محرم پہ کران دینا انہوں پتہ ہے اس میز تے مولوی قرآن رکھنا ہے اس میز تے ذاکر نے اپنی قصائد دی بک رکھنی ہے انہوں پاک ہونا چاہیے قرآن میں بعد وچ رکھے ہے یہ پہلے پاک سے قرآن میں بعد وچ رکھے ہے یہ پہلے پاک سی یہ بانیاں نو پتہ ہے کہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے اللہ نو نہیں پتا جس گود وچ محمد رکھنا ہوئے بندہ کیسا چاہیے واہ واہ آباد و شاد رہو حضرات یہ آپ نے کپڑا بچھایا ہے قرآن کے لیے اللہ نے مسلمان بھیجے ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے پہلے مسلمان بھیج ان میں رسول بھیج یہ مطلب ہے دو قسماں نے مسلمان نہ دیا ایک وہ جن کو نبی خود مسلمان کرتا ہے ایک وہ جن کی گودوں میں محمد آتا ہے مسلمان کرنا اور ہے مسلمان کی گود میں آنا پھر بولو جڑے نبی مسلمان کیتے نے وہ اور نے جنہ دی گود چ نبی آیا وہ اور نے جو مسلمان نبی نے کیے ہیں بت چھڑا چھڑا کے غلط نکاح چھڑا چھڑا کے سود چھڑا چھڑا کے جوا چھڑا چھڑا کے جو مسلمان نبی نے خود کیے ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں جن کی گود میں خود آیا ہے انہیں علیہ السلام کہتے لو جی بڑا لطف آیا تواڈی توجہ دا یہ مطلب پہلے مسلمان آئے نے پھر رسول آئے نے پھر رسول آئے نے مسلمانہ دیا گودہ چاہے نے وہ امت ابراہیم سن کے ذریت ابراہیم ویکھ لو کوئی بندہ آندا جاندا ویکھ لو محترم سامعین جڑے ابراہیم منگے نے وہ ذریت چوں منگے نے کہ امت چوں اور تواڈی خیر ہوئے ذریت چوں یہ مطلب ہے ذریت والے اور نے امت والے اور نے مہربانی فرمائی تین قرآن دا واسطہ ہے یہ پوچھنا ہی نہ کلمہ پڑھے ہے کہ نہیں وہ کسے امت والے نو پوچھی ذریت والے نو نہ پوچھی نہیں سید بیٹھا کوئی سید بسم اللہ شاہ صاحب بیٹھے نے مینوں تسی پوچھ سکتے ہو کہ مولوی تواڈے وچوں میں سغیر سید ہاں تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے جو کلمہ پہلا کنے پڑھے کسے پڑھے سی نا دادے پڑھیا ہوئے گا یا پردادے پڑھیا ہوئے گا یار ہندوستان چ پیدا ہوئے ہندو شندو ہوں گے پھر کسے کلمہ پڑھے تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے چوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے غصے والی گل کوئی نہیں پوچھ لو مینوں پتہ کوئی نہیں ہو جائے ویسے پوچھ سکتے ہو تواڈے چوں غصہ نہیں کیتا کیونکہ کسے پڑھے ہی سی کسے پڑھیا ہونا میں مسلمان ہاں مینوں پتہ میری اماں تے ابا مسلمان دادا تے دادی نانا تے نانی اتھوں تک میں جاننا اتنے ساڈے گھر شجرا ہی کوئی نہیں تے نہ سانوں رکھن دی لوڑ ہے ایویں کتے پھڑے جائیے اب جو کوئی ہندو نکل پایا مشرق نکل پایا سکھ نکل بےزتی ہی ہونی ہے تو چھڈو پر سانوں گھر ٹنگن دی لوڑ کیڑی یہ سید نے نہ گھر شجرا ٹنگے ہے جہاں انہوں نے پوچھا شاہ جی تواڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھے تواڈے چوں پہلا
کلمہ کنے پڑھیا کول اہل حدیث بھی ہویا نا اس عرق مار کے آکھنا مرے سید نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا یہ مطلب ہے غیر سید نو تے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ تواڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھیا تے سیداں نو بندہ پوچھے تواڈے جو پہلا کس پڑھیا لوگ آکھن گے یا کر او سید نہیں سیداں دے آخری پیو دا نام علی ہے صدقے جاواں جتھوں اے سادات شروع ہوئے نے علی تے زہرا دی اولاد رہنا یہ مطلب ہے میں ہاتھ مکی بندیاں دی اور تو جدو علی کے بیٹے سے کلمہ نہیں پوچھ سکتا علی کے باپ سے کیسے کلمہ پوچھ تینوں دے اجازت نہیں علی دے بیٹے کو کلمہ پوچھے واہ سبحان اللہ یہ حضرت ابراہیم نے یا علی شکریہ حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے یا علی خیر راضی ہیں جی حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے امت چوں کہ ذریت چوں یہ مطلب ہے ذریت ہے یا مسلمانہ نہ تیری سلام علیکم ہی کوئی نہیں تیری جنی سلام علیکم ہے امت دیا مسلمانہ نہ رہے اور ذریت ہے مسلمان فار ایگزامپل کنوں آندے نے جیل میں سے مثال کے طور پر میں تینوں مثال کے طور پر ایک دسنا ذریت ابراہیم باقی ساری ٹھنڈ پہ جائے گی میں لبدا پھرتا سا تاریخ چو کتے وہ ذریت دا مسلمان لب جائے ذریت دا مسلمان لب جائے میں دساں تو صحیح فار ایگزامپل ایک آ جائے تو باقیاں دا صاحب لا لو او میں نو ایک ویاہ تے پتہ لگ گیا ویاہ تے ایک ویاہ پہ ہوندا سی اوتھے بندے بتھیرے کٹھے ہوئے سان انہاں چو میں لب لیا شادی چو لب لے شادی پہ ہوندی سی پتیجے دی شادی سی نکاح چاچا پہ پڑھتا سی تو ہم تو کو نہیں چیتا رہتا ہے نا مصطفیٰ دی شادی سی ابو طالب نکاح خان سی بیندے سار ابو طالب فرماتے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے اے ہے ذریت ابراہیم دا مسلمان ذریت ابراہیم دا مسلمان ہے ابو طالب اتھے عملان تے ہونگے نبیڑے اگلی ہوندی جگہ کی ذات کسے نہیں پوچھنی چلو ٹھیک ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جان دے تھوڑا بہت حضرت یوسف علیہ السلام نو مہربانی کو جیل میں حضرت یوسف دی گل نہیں میں کرتا حضرت یوسف نبی دی گل کر انہاں دے عمل نو بھی جان دے ہو کہ انہاں دا کمال دا عمل ہے سونے بڑے سن وہ بی بی ستویں کمرے چ لے گئی انہاں دا عمل ہے پہ وہ قابو نہیں آئے بولو بھائی بولو آج جڑے اپنے آپ سونا سمجھ دو 2 گھنٹے شیشے کھلو دے تو ہی توجہ فرماؤ چھوٹیاں بچے نہ گل کر رہے ہیں 12-14 سال دے بچے نہ گل کر رہے ہیں اللہ تہاڈیاں خوبصورتیاں سلامت رکھے یہ قرآن پڑھیا کرو تو انہوں پتہ لگے قرآن سانو کی آندا کئیاں بچیاں نو آکھیے نا اتنے میسج کیوں کیتا ہی تینوں شرم نہیں آئی وہ آندا میں تے ابا جی سیدھا سادہ پوڑا پاڑا جے انہیں مینوں پھسا لے پوڑے پاڑے سارے دھیان نال سن لو پوڑے بھی تو بیٹھے ہی نا سارے اتنے ہی ہاں چلو دوجے کمرے رمڑے ہوئے اتنے پوڑے بھی تو بیٹھے نا پوڑے ہو ہاں پوڑیا ادھروں میں ہاں پوڑے ہاں پوڑا آؤ پیچھے پوڑا ایڈے ایڈے سارے جنہیں پوڑے ہو تو انہیں گل دساں یہ پوڑے پوڑے کر کے سانو دا نہ لاؤ ماں پیو جے تو انہوں قرآن آؤندا ہے حضرت یوسف دا قصہ تو انہوں کسے سنائے ہے 7ویں کمرے چو بی بی کو دوڑے نے اب مگروں کڑتا پاٹا ہے اگوں کڑتا نہیں پاٹا اللہ تینوں قرآن چ مت دیتی ہے پوڑا پاڑیا ایویں دا نہ لائیں اے 7ویں کمرے چ بھی پھس جائے نا کسے چڑے لگے تے باہر نکل کے دسنا ہی میری مامی شریف ہے ہاں صدقے جاواں میرا باپ بھی شریف ہے اے حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل ہے کہ نہیں بڑا بڑا عمل ہے تے جو جیل کے آنے تے قیدی نے بکواس کی تھی انہوں عمل دسنا چاہیے دا سی نا کہ میں وہ ماں جس زلیخا کو جان چھڑا کے باہر نکلے نے اور میں تقوی دی زندگی گزار رہے ہیں میں عصمت دی زندگی گزار رہے ہیں میرے سے کوئی عیب نہیں عمل کیوں نہیں دسیا جدوں انہیں پہلی گل کی تھی حضرت یوسف فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے یوسف عمل نہیں بتا رہے نسب بتا رہے ہیں کی سن رہے ہو
فرماتے میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعقوب میرا باپ، اسحاق اس کا باپ، ابراہیم اس کا باپ۔ اور سنو، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا، ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم وہ ہیں، ہم، میں نہیں، آئی نہیں، آئی نہیں، وہی، میں نہیں، ہم وہ ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا ہم میں مشرک کوئی نہیں، اشار ہی کہہ سکتا، کیونکہ پیو دادے پردادے وچ مشرک کوئی نہیں۔ تاں سید نے فرماتے ہیں یوسف ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہی تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے۔ ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں ساڑیاں 20 مجھاں ہو گئی ہیں، ساڑھے تے آج کل اللہ دا فضل ہے، 2 منڈے باہر ٹر گئے نے، ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے، کرونا ساڑھے گھر نہیں آیا، ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے۔ خبردار، سب تو بڑا فضل مشرک نہ ہونا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا فخر ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم باپ دادا سے مشرک نہیں، یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے، وَعَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر بھی ہے۔ ایک تشریح بڑی کمال کیتی نے، اے لکھے نا، فرماتے ہیں ہم پہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اور ہے، جو یوسف پہ ہے وہ اور ہے۔ کیوں؟ بڑی لطف دی گل ہے۔ وہ فرماتے ہیں یوسف پہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے نسل باپ دادا پردادا نگر دادا ان میں مشرک کوئی نہیں، یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ اور امت پہ یہ فضل ہے کہ اس کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں ہے۔ ایدہ مطلب ہے شکر وہ کرے جس کو ہادی ایسا ملا ہو جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں۔ حضرات آخری بات سنیے، لوگ ہمیں کافر کہیں یا مشرک کہیں، ہم قرآن سینے پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر کہو یا مشرک کہو، ہم نے جن کو مانا ہے نا ان کا نہ کوئی دادا مشرک ہے نہ کوئی پردادا مشرک ہے۔ ہم عالی نسب لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ نوجوانوں تھوڑی جوانی دی ذکر کیتا تو پھر سنو، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان کربلا سے ایک رجز پڑھے، اور سنو ذرا نسب کیا ہے، سنو شہزادے دا جملہ، مصاحب سننا ہے آج شہزادے دی فضیلت دی جملہ بھی سنو۔ میرے مولا رکابہ تے زور دے کے کھڑے ہوئے، پوریاں ترابہ کھچ کے گھوڑے دیا کھڑے ہو گئے فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے، کنوں سواد نہیں پیا ہوگا، حضرت علی اکبر بول رہے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں علی ہوں۔ آخری بندے تک ہاتھ بلند ہو گئے، میں علی ہوں، اور علی وہ جو حسین کا بیٹا، اور حسین وہ جو علی کا بیٹا، اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا۔ کدی اپنے پیر دا جملہ سنو سونے نوجوان، مولا توڑیاں جوانیاں سلامت رکھے۔ حضرت علی اکبر دا صدقہ کی فرماندے تم میرے باپ سے بیعت مانگتے، آئے ہائے تسی ذرا سوالیہ انداز نہیں دیکھا، سوالیہ انداز۔ میرے مولا فرماندے تم میرے باپ سے بیعت کے طلبگار، اے سونیا تیرے حسن تو صدقے تے منہ جو گل ایڈی بڑی کیتی نے، ساری تقریر جنہوں یاد ہے پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک۔ آج میں نسب پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ شہزادہ جنہوں شبیر رکھا سی، اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو چلتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے، جو بولتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے، جو ظاہر و باطن میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ نبی دے نسب بیان کرنا تو بڑا طریقہ میرے کو کوئی نہیں۔ علی اکبر فرما دو میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں تم ترستے ہی رہو گے، کیونکہ کوئی بھی کم نسب ہم سے بیعت نہیں لے سکتا۔ جس کا نسب ہی ٹھیک نہ ہو وہ ہم سے بیعت کیسے لے گا؟ بد نسبائیں چ پھس گئیاں نے علی دیاں بیٹی۔ بہت برے لوگاں چو گزریاں نے حیدر دیاں بیٹی۔ کیوں ہائے ہائے پہ کر دیو؟ آج آ گئیاں نے نا جنگل چ زہرا دیاں لاڈ۔ کدی تبل وجدے سن تے ایک دستہ ہوندا سی، کدی تبل وجدے سن تے دوجا دستہ آ جاندا سی، کبھی تبل وجدے سن باجے وجدے سن
تے زہرا دی لاڈلی ویر دے کول جا جا کے یا بلا بلا کے پوچھدی سی ہن واجے کیوں وجے نے؟ تے شبیر پہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے سن اکبر دے قاتلاں چ اضافہ ہو گیا، ہن واجے کیوں وجے نے؟ میرے قاتلاں چ اضافہ ہو گیا۔ بہن نے کلے شبیر نو اپنے کمرے چ بلایا، حضرت اونو محمد نو آندے نے تسی نال دے کمرے چلے جاؤ، خیمے چلے جاؤ۔ وہ نال دے خیمے چ گئے نے تے بی بی کلے ویر نو بٹھا کے ایک گل کیتی۔ میرا آنسو پہلا تاں آ جاندا کہ میرے ذہن چ گل پہلا آندی، تہاڈا شاید بعد وچ آ جاندا جدوں تسی سنتے۔ سامنے بٹھا کے نا اپنے خیمے دے وچ کلے ویر نو تے بی بی ایک گل کیتی ہے آہ پر کے، آہ پر یہ فرمایا آہ نہ بھر، اما دی جائی اجے میں موجود ہوں تے گل کر۔ ویکھ ویکھ کے نا ویر دے چہرے لو تے بی بی فرماندی ہے ویر تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا، انہاں دے جو ساتھی آوندے نے تیرا ساتھی کوئی بھی نہیں جنوں تو بلائے۔ سیدی صاحب فرماندے نے بہن دا دل رکھن واسطے امام نے فرمایا میرے ایسے ساتھی نے جڑی کائنات جڑے قربان کر دیں، میرے عشق تے میری محبت ہے۔ فرمایا کیویں؟ کول بیٹھ کے خط لکھیا نے، خط لکھیا نے ایک دوست نو، دوست نے لکھیا زہرا دی دھی دے بیٹھے لکھیا نے یا اخی حبیب، ہاں ہائے اکھن والے کدی کسے غم چ نہ رو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نو جان دے نا کہ امام حسین علیہ السلام دے روضہ مقدس تے جائیے تے شبیر نو سلام ایک واری ہوئے تے نو دو واری ہوندی، کیونکہ قبر اطہر تے زری نو جڑے جوزوار نے زری نو سلام کر کے انج ہوئیے تے اگے حبیب دی قبر ہے تے مقتل نو واپس آئیے تے پھر حبیب دی قبر ہے۔ میں جو پہلی باری گیا میں اس قبر تے لکھیا پڑھے ہن نہیں پتا السلام علیکہ یا قمر فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ دا چن تیرے تے سلام ہوئے۔ میں اپنے استاد منڈی بہاؤ دینا صابر نقوی صاحب نے پوچھا، میں کہ قبلہ حبیب نو بھی لکھ دیتا ہے کہ زہرا دا چن؟ فرمایا بیٹا تو نہیں لکھیا؟ میں کہ نہیں چن لکھیا نے۔ میں کہ کیوں لکھیا نے؟ فرماندے نہیں کربلا میں پہلا بندہ ہے جسے بی بی زینب نے لٹے ہوئے خیموں سے نکل کر بھائی کہہ کے پکارا تھا۔ پنڈ دادن خان دے قریب میں نے کوئی چپیڑ مارے، پنڈ دادن خان دے قریب میں نے کوئی تھو پھڑے، سب تو پہلے میں نے تسی یاد آنے کہ اتھے قریب شاہ صاحب کو قاسم شاہ صاحب کو میں محرم پڑھے، اتھے کو بندہ کرے ہونا چاہ آجے کیونکہ قریب دے بندے یاد یار سب تو پہلا تسی یاد آنا کیونکہ اتھوں دے تسی ہونا۔ آئے آئے کوفے تو کربلا بہت دور نہیں، جڑے میں لٹی گئی ہے نا زہرا دی تھی تے باہر نکل کے سجاد نو موڑے تے چوک کے واہ حجابہ کہہ کے دو باہر نکلی ہے، او دو ایک باری کوفے المو کر کے فرما دیئے اے ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے ہی اجڑ گئے۔ او دی قبر تے تاں ویر لکھے حضرت حبیب نو شبیر دا خط دکان دے تھڑے تے ملے، ایک دکان دے تھڑے تے کھلوتے سن، حضرت مسلم بن اوسجہ مہندی پہ خرید دے سن، ضعیف آدمی سن، سفید داڑھی سی، مہندی لاندے سن، مہندی پہ خرید دے نے جدو حبیب نو قاصد نے خط دیتا ہے، آنج خط دیتا ہے حبیب دا چہرہ ویکھ کے او مہندی دی پوڑی ایتھے ہی پھڑ کے تے حضرت مسلم پوچھتے ہیں حبیب کوئی پریشانی؟ مومن وہ ہوندا جڑا چہرے تو ویکھ کے مومن دی پریشانی سمجھ، ویکھ کے فرماندے نے کوئی پریشانی ہے؟ ہو سکا اجڑ گئے، ہو سکا خط کی دئی آندا امام حسین دا، کہنے لگا خط کھول کے تے پڑھ کی ہوئے، کہنے لگا کھولن تو بغیر ہی پتہ لگ گیا اجڑ گئے۔ حضرت مسلم دکان تو تھلے لا کے نہ تھڑے تو فرماندے میرے کان وچ دس کیویں تینوں محسوس ہوئے؟ آئے ہائے کہ اسی اجڑ گئے ہیں، اجڑے بیٹھے ہو نا اتھے کالے کپڑے پا، کوئی شک نہیں انہاں دا اجڑنا ساڈا اجڑنا۔ حضرت حبیب نو حضرت مسلم پوچھیا کیویں پتہ لگ گئی اجڑ گئے؟ ہو سکا جڑا خط آیا نا یہ دے باہر میرا نام ایڈریس تے لکھے، اگے جننے خط آندے سن میرے مولا لکھ دے سن من جانب حسین ابن علی۔ واہ سمجھدار فرماندے نے پہلا زندگی دا خط ہے، خط دے باہر پہ لکھ دینے من جانب حسین ابن فاطمہ، ماں دا نا خط دے باہر لکھے آنے، میں نو لگ دے اسی اجڑنی والے ہیں۔ حبیب دے سامنے مسلم نے مہندی زمین تے سٹی تے لفظ منہ چوں نکلے کہنے لگا ان خون ناری خضاب ہوئے گی۔ حضرت حبیب گھر آئے اندر وڑ کے بیوی نو کہنے لگے میں کربلا ٹر چلا جنگل وچ، ہویا کہ کہنے لگا مولا دا خط ہے سنا تے صحیح نا، پہلا جملہ یا اخی حبیب پڑھ کے فرماندے نے اجے تھوڑا اجڑے ہو، عباس دی موجودگی جو مینوں ویر پہ آندے صدقے جاواں،
آخری جملے نے حبیب دا جگر پھاڑ دیتا. وہ جملہ سن کے کوئی بندہ رہ نہ جائے گا پیچھے. تھلے آخر تے لکھیا سی حبیب میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ گیا ہوں, اگر تو آ سکتا ہے تو فوراً یہاں پہنچ جا, میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا, میرے ساتھ زینب ہے. بس حبیب دا گھوڑا تیار ہویا, حبیب آ گیا. اوکھا ٹائم کو آیا جدو زہرا دی تھی اس گلی چو گزری اینج جدے وچ حبیب دا گھر سی. واہ واہ, آباد رہو بابا, آباد رہو جناب. کتھوں گزری؟ حضرت حبیب دے گھر کو. چپ کر گیا. حضرت سجاد نے آنسو بدے خون والے. بی بی فرمایا کیوں رویا؟ پھر فرمایا اماں چاچے حبیب دا مکان جدے کو پہ گزرنے ہیں, یہ میرے چچا حبیب دا مکان. آڑا کوٹھے تے بچہ پہ پھر دا, ایدہ نا قاسم ہے, یہ حبیب دا بیٹا ہے. بی بی فرما دیئے سجاد کسے طریقے میرا اونٹ اس مکان تے نال لا, میں اس بچے دے رستے پیغام دے کے حبیب دی بیوی نو پرسا دے. روندے کیوں ہو گئے؟ جنہوں ویران دا پرسا کسے نہ دیتا, جنہوں پتران دا پرسا کسے نہ دیتا. وہاں دی میں حبیب نو پرسا دے رہا ہوں بیوی نو. اونٹ نال لگا, ہوں بڑا بہادر بندہ ہے جڑا آنسو روکتے نہیں سکتے, محباں سی سارے. اس ویلے میں نے معافی دیو گے نا, اس ویلے بی بی دی اے حالت, اے جڑے دووے ہاتھ نے نا بی بی دے, اے گردن نابد. بی بی پاک دے چہرہ مبارک اریاں نہیں سی, بی بی پاک دا چہرہ مبارک اگے وال سن سفید, وال انج اگے نہیں. اے جتھے وال پہ مک دے سن نا بی بی دے, اتھوں خون دے قطرے پہ ڈگ دے. ہائے آکھن والے ہو کدی کسے غم چھائے ماریا سی نا لوکاں پتھراں نال یار, وہ خون تے وگنا سی نا. بی بی پاک دا والاں دے رستے خون انج پہ ڈگدا سی. حضرت حبیب دا پتر اتھے کھلوتا ہے, کدی وہ سر لویندا کدی وہ سر لویندا. بی بی نے محسوس فرمایا ہنے حبیب دا سر ویکھے گا تے مک جائے گا. بی بی نے پیو دے سر نو ویکھن تو پہلا انہوں بنایا الیہ بیٹے میرے قریب ہاں. جدو بی بی آکھے نا قریب ہاں, وہ بچہ قریب آن دی بجائے بی بی نو ویکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. بی بی والاں دے پردے چوں فرمایا میں ہی پئی بلانی ہاں, کوئی اور نہیں پہ بلاندا. کہنے لگی بی بی تسی کون ہو؟ فرمایا جدیاں والاں چوں خون پہ ڈگدا میں ہاں, تینوں پہ بلانی ہاں. مینوں کیوں بلاندے ہو؟ فرمایا تو ڈر نہ, میرے قریب ہاں, میں تیری کچھ لگنی ہاں, تو میرا کچھ لگنا ہے. کہنے لگا جی تسی ساڈے کی لگتے ہو؟ بی بی فرمایا تیرا پیو میرا ویر ہے, تو میرا بھتیجا ہے, تیری اماں میری پرجائی ہے. اس بچے نے ایک قدم اگے ود گیا کہ بی بی میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا. جے لماڑے ہو جدو آ گیا نا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا. اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا. مینوں لوکا ادو ویکھیا جدو میرے ویراں دے مان مکے, مینوں لوکا ادو ویکھیا جدو میرا عباس نہ رہیا. ہائے آکھن والے ہو. بی بی فرمایا چھیتی دس کون ہے؟ میں قاسم ہاں. کدا بیٹا ہے؟ حبیب ابن مظاہر دا. باپ کتھے جاندا؟ جنگل ہی تر گیا. فرماتے نے جنگل چ کیوں گیا؟ آخری جملہ غور نال سننا, جدو آ کے نا جنگل چ کیوں گیا؟ شہر نو چھڈ کے. بچہ پولے منہ نال گلاں کردا, زہرا دیاں تیاں اونچی روندیاں. پولے جا منہ نال کہن لگا جنگل چ سانو خط آیا. بی بی فرمایا کدی جنگلاں چوں بھی خط آئے نے؟ انہیں جملہ آکھیا بی بی سکینہ دی چیخ نکل. سنے گا جملہ؟ کہنے گا اتھے ساڈے امام آئے, میرے باپ نو خط آیا سی. خط سنیا ہی کہنے لگا میں نہیں سنیا, میں نو باہر کڈیا نے. میری امی تے میرا ابا خط پڑھ دے سن. ایک جملہ میں سنے ہیں, جدو دوویں رو پے نے ادو میں نیڑے ہویا, رو رو کے میرا پیو پہ آندا سی بی بی زینب بھی نال. میں ٹر چلنا, میرا بابا اتھے ٹر گیا. بی بی فرمایا ہن دس ماں کتھے؟ کہنے لگا تھلے نے. تو چھت تے کیوں آیا؟ ٹولاں دی آواز سن کے. فرمایا جا اماں نو آکھ بازار وچ ایک کہہ دینے جیڑی مینوں بھتیجا آندی ہے, میرے پیو نو ویر آندی ہے, تینوں پرجائی آندی.
آندھی چھت تے آ میں تیرے نال گل کرنی. بچہ تھلے ٹر گیا, شمر محسوس کیتا, انہاں نال لوگ گلاں کرن لگ پے نے, معاملہ خراب نہ ہو جائے. اس قافلہ ٹر لیا, قافلہ ٹر گیا جتھے میز پہ مکدا ہے جتھے رومال پہ ہے, ایتھے سمجھو مکان مکنا سی حضرت حبیب دا. جدو قافلہ ٹریا تے آخر اونٹ تے ٹرنا سی نا, ٹرنا سی. نیڑے ہو کے سنو گے, میں تے انا ایمانتی آنکھاں نال اس گلی چ پہنچو جتھے حضرت سجاد اگے اگے رہتے قافلہ مگر مگر. جے پہنچے ہو تو میں سنانا, جدو بی بی دا اونٹ ٹردا 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 ایتھے آیا نا, ایتھے تے مکان تو پیا مکدا سی نا, ایتھے مینوں ہاتھ پیندا جدو میں جملہ پڑھنا. تاریخ لفظ نے محمد کی لاڈلی مڑ مڑ کے دیکھتی تھی, جدا انتظار بابا کرتا سی نا, اس انتظار کیتا. حبیب دے بچے دے دوویں ہاتھ سیڑھیاں تو اتنے نظر آئے. بی بی فرماندی سجاد ذرا رکی, آ گیا حبیب دا بیٹا, میں او دی ماں نو پرسا دے لواں. جدو بچہ کلا چھت تے آیا, پیچھے ماں کوئی نہ آئی, تے پلٹ کے بی بی نے فرمایا میں پیغام دیتا ہی دیتا ہے, آئی نہیں, آندا نہیں. بی بی پوچھے کیوں نہیں آئی, او سکے بی بی میں اماں نو ساری گل سنائی ہے. بی بی نو لوگی مار دے رہے, بی بی دے ہاتھ پیچھے بندے رہے, بی بی دے والاں جو خون ٹپکدا ہے. او آندی ہے تو میرا بھتیجا ہے. اماں ایک واری چھت تے آ, پیغام سنو تے ماتم کر لو. بی بی پاک نے کہا اماں آندی کیا, او آندی اس بی بی نو جا کے آخ کہہ دن بی بی نو میری اماں آندی ہے میں پردہ دار ہاں, میں کدی مکان دی چھت تے نہیں آئی, میں کدی بازار والے پاسے نہیں آئی. حبیب دے سر جو آواز آئی ہوے گی اماں نو آخ پردے نو اگ لائے. آئے اجڑ گئی یعنی تیاں زہرا دیا, بازار آ گئی یعنی بیٹیاں علی دیا, آئے برباد کر دیتا نے ویڑا